بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم الحمد لله رب العالمين نحمده نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ آج ہم سورۃ القلم کا 5واں پارٹ دیکھیں گے آیت نمبر 41 سے۔ آیت نمبر 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یا لہم ان کے شرکاء شریک کی جمع ہے، فلیأتو تو چاہیے کہ وہ لائے بشرکائہم اپنے شریکوں کو، ان اگر کانو وہ ہے صادقین سچے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ان کے شریک ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لائے اگر وہ سچے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 40 میں کہ سوال کیا گیا تھا کہ زعیم کون ہے، ضامن کون ہے، ذمہ دار کون ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی شریک ہے، اگر انہوں نے شریک ٹھہرا رکھے اللہ کے علاوہ اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے یہ شریک ان کی مدد کریں گے اور ان کو اچھا مقام دلائیں گے، تو ایسے شریک کو کیا کرے، وہ سامنے لائے تاکہ ان کی سچائی جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ ان کے شریک وہ کام کر سکتے ہیں کہ جس کا یہ جو ہے بھرم میں ہے، جو گمان یہ رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کیا، تو یہ کہا جا رہا ہے اب ایسے شریک ان کے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تک جو آیت نمبر 41 تک
اس کے بعد جو ہے آتا ہے کہ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہترین چیز کو بیان کرتے ہیں، اور وہ پردہ جو ہے غیب کا جب اٹھایا جائے گا تو یہ واضح ہوگا اس چیز کو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں بیان کیا، یوم، جس دن، یکشف، کھول دیا جائے گا، عن ساق، پنڈلی سے، وید، اور یدعون، وہ بلائے جائیں گے، الی السجود، سجدوں کے لیے، تو لا، نہیں، یستطیعون، نہ کر سکیں گے. جس دن پنڈلی سے پردہ کھول دیا جائے گا اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے. اب یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان جو ہے یکشف عن ساق جو ہے یہ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، اور جب جنگ کا وقت ہوتا ہے اور دشمن پر تیزی سے حملہ کیا جاتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو تیز رفتاری کی وجہ سے پنڈلیاں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. جیسے اگر گھوڑے پر ہم سواری کریں یا سوار ہونے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں اس پر تو کیا ہوتا ہے، ہماری پنڈلی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. یا تیزی سے دوڑ بھاگ کرتے وقت جو ہے اس وقت اسے بیان کیا جاتا ہے کہ پنڈلی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. اب یہاں جس پنڈلی کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پنڈلی جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ عز و جل خود اپنی پنڈلی کھولیں گے، جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے. اب کیا ہوگا کہ جیسے ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں 4919 نمبر ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے من کے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا. مطلب وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح، یہ جو پنڈلی ہے یہ کس طرح کی ہوگی، اللہ عز و جل اسے کس طرح کھولیں گے، اس کیفیت کو ہم جان نہیں سکتے اور نہ ہم اسے بیان کر سکتے. جس طرح ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھوں کا، کان کا، ہاتھ کا اپنے ذکر فرماتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح پنڈلی کا جو ذکر ہے یہ قرآن اور حدیث میں ہے، اس پر اس کی کیفیت بیان کیے بغیر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہی سلف اور محدثین کا مسلک ہے. تو ہم کو اب یہاں پر وہ سجدہ کیوں نہیں کر پائیں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے تو یہ سجدہ فلا یستطیعون کیوں نہیں کر پائیں گے، کیا وجہ ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو اس طرح تختے کی طرح سخت بنا دیا. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ دنیا میں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ صحت مند اور تندرست تھے. دنیا میں ان کے پاس وقت تھا، ہے نا. دنیا میں اللہ عز و جل کی عبادت میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہیں اللہ کی عبادت سے دور رکھتی. اس کے باوجود، اس کے برعکس ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ تکبر، گھمنڈ اور غرور میں چور تھے. ان کی گردنیں کیسی تھی؟ گھمنڈ اور غرور سے اکڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی ناک، اپنا سر ٹیکنے کو تیار نہیں تھے.
تو یہ جو ان کا ایگو تھا, جو انا تھی, جو گھمنڈ اور غرور تھا, اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے, وہ لوگ جو ہے سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے, آمین. پھر آیت نمبر 43 میں آتا ہے وہی چیز جو ابھی پوری بیان کی گئی ہے. آیت نمبر 43 میں ہے خاشعۃً. اب کیا ہوگا آگے, جب وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے تو جھکی ہوئی ہوگی. ابصارہم, ان کی آنکھیں, ترہقہم, ان پر چھائی ہوئی ذلہ, ذلت ہوگی. وقد, اور تحقیق, کانو, تھے, یدعون, بلائے جاتے جب تھے دنیا میں, الی السجودی, سجدوں کے لیے, وہم, جب کہ وہ, سالمون, صحیح سالم تھے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ جھکی ہوئی ہے, اور جو ہے ترہقہم, یہ ہے قاف, رحقہ سے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پریشانی کا ایک ساتھ جو ہے ہو جانا, ایک ساتھ ہو جانا. اگر ہماری غور کرے ہماری ریڑھ کی ہڈی پر, تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اس میں کیسا ہے کہ اس میں جھکنے کی جو کیفیت ہے, بیٹھنے کی جو کیفیت ہے, اس میں رکھی ہوئی ہے. اگر یہی ہماری پیٹھ لوہے کی طرح سخت ہو جائے, بالکل اکڑ جائے, تو وہ کیا ہوگا, ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب ہوگا, بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا. اور یہ سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی پکار پر, یدعونا مطلب جب وہ بلائے جاتے تھے, پکارا جاتا تھا انہیں, جب آذان دی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, وہ سجدوں کے لیے نہیں آتے تھے, مطلب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ جو بتا گئی, اور جو یہاں بیان کیا گیا کہ سالمون جو ہے, سالم کی جمع ہے, مطلب وہ صحیح سلامت تھے, ان میں اس وقت طاقت تھی کہ وہ جھک سکتے تھے. اس طرح ان کی پیٹھ اس وقت لوہے کی طرح سخت نہیں تھی. اس کے باوجود کیا کیا, انہوں نے اللہ کی اس پکار کا انکار کیا. اب انہوں نے نماز ادا نہیں کی, اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے, جس کی سزا انہیں اس طرح دی گئی. اب کیا ہوگا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت نمبر 43 میں بیان کرتے, 44, فذرنی, پس مجھے چھوڑ دو, اور من یکذب, وہ جو جھٹلاتا ہے, بہذا الحدیثی, بہذا اس حدیث بات کو, سنستدرجہم, سا جلد, نہ ہم انہیں, آہستہ آہستہ کھینچیں گے, من حیث, اسی طرح, لا, نہیں, یعلمون, وہ جانتے ہوگے. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پس جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس کو مجھ پر چھوڑ دو, ہم جلد انہیں آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ وہ جانتے نہ ہوگے. اب یہاں پر جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں, یہاں ہم جو ورڈ ہے سنستدرجہم دیکھتے ہیں, جو ہے استدراج سے, اور اس کی لغوی معنی جو ہوتی ہے اس میں دو باتیں جو ہے وہ بنیادی طور پر پائی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے تدریج, دوسرا ہوتا ہے آہستگی, مطلب ڈھیل دینا, آہستہ آہستہ ڈھیل دیتے ہوئے پکڑنا.
اب جو درجہ ہے وہ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور جو درقہ ہے وہ جو ہے نیچے اترنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قریش مکہ کے سردار ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو سجدہ نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ خوشحال ہے، آسودہ حال ہے، تو اللہ عز و جل جو ہے ان کا پروردگار ان پر مہربان ہے، اپنی خوشحالی، اپنی دولت، اپنے بیٹے، ان کا جو سوشل اسٹیٹس ہے، ان کو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ مہربانی ہے، یہ رحمت ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو تمام چیزیں جسے وہ انعام سمجھ رہے ہیں، دراصل ان کی ہلاکت کا سبب ہے، اور انہیں آہستہ آہستہ ڈھیل دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ہلاکت اور تباہی و بربادی کی طرف لیے جا رہا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گمان کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا گمان جو ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں سورہ مزمل آیت نمبر 11 میں ملتا ہے، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ سورہ مدثر میں آیت نمبر 11 میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اب اس آیت پر تھوڑا ہم غور کرتے ہیں۔ شفیع مقری محمد شفیع جو مفتی ہے، ان کی تفسیر ہے معروف القرآن، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو چھوڑ دینا ہے وہ ایک محاورے کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تم بھروسہ کرو، توکل کرو، اور یہ جو کلام ہے وہ کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ بار بار مطالبہ تھا، ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم واقعی اللہ عز و جل کے مجرم ہیں، مطلب اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اس شکل میں اگر ہم مجرم اور گنہگار ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے، پھر وہ کیوں ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا؟ تو یہ ایسے جو ہے ڈیمانڈ ان کی طرف سے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ ممکن ہے کسی وقت دعا بھی کی ہوگی کہ ان لوگوں پر اسی وقت عذاب آ جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو حکمت ہے وہ ہم ہی خوب جانتے ہیں، مطلب ایک حد تک ان کو مہلت دیتے ہیں، فوراً عذاب نہیں بھیجتے، اس میں ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس آزمائش سے گزر کر ایمان لانے کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اس آزمائش میں ایمان لاتے ہیں کیا۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو حکمت ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ ان مہلت دیجیے، انہیں ان کے لیے عذاب کی جلدی مت کیجیے۔ پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 میں آگے اور اسی آیت کا بیان ہے، اور املی میں ڈھیل دیتا ہوں، لہم ان کو، ان بے شک، قیدی میری خفیہ تدبیر، متین بڑی قوی ہے، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ جو تدبیر ہے بڑی قوی ہے۔ اب ہم یہاں قید کے معنی ہے وہ ہوتے ہیں کہ کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے خفیہ تدبیر کرنا، داؤ یا چال چلنا۔ متین کہتے ہیں کہ ایسی جو تدبیر بن رہی ہے یا جو ایسا
داؤ چلا جا رہا ہے تو وہ کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ چیز بتائی گئی کہ یہ جو خفیہ تدبیر ہے، جو چال ہے، اگر یہ اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں، مطلب اس میں جو ہے کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ جو خفیہ تدبیر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بول رہے کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں انہیں، اور میری جو تدبیر ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی اسے کاٹ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے۔ آیت نمبر 46، سوال کیا جا رہا ہے، کیا تسألوہم، آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن، کوئی اجر، فہم، کہ وہ مم مغرم، تاوان سے، مثقلون، بوجھل، دبے جاتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اجر مانگا کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، یہ جو ہم مغرمن جو دیکھتے ہیں وہ ہے مطلب اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پیسوں کا سوال جو آپ کو پریشانی میں ڈالے۔ تو یہاں پر کیا سوال کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دعوت کا کام کرتے ہیں اس کے عوض میں آپ سے کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کے عوض میں وہ آپ سے کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ تو آپ لوگ جو ہے کیوں بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، کیوں اس بوجھ سے دبے جا رہے؟ اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ جو شخص میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اس ٹیلنٹ کے عوض جو ہے معاوضہ مانگتا ہے نا؟ ہم اگر ایجوکیٹڈ ہے، اگر ہم پی ایچ ڈی ہے تو ہمارا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑی سے بڑی نوکری ملے اور ہماری سیلری جو ہو وہ بہت، اس کی جو لمٹ ہے بہت زیادہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی سنگر ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، وہ اس کی آواز کے عوض میں ڈیمانڈ کرتا ہے، پیسہ مانگتا ہے۔ ہر ٹیلنٹ کے عوض میں پیسہ مانگا جاتا ہے، چاہے اس نے اس ٹیلنٹ پر کچھ خرچ نہیں کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ریلوے اسٹیشن جاتے تو ہم دیکھتے کہ غریب بچے، چھوٹے لڑکیاں کچھ بھی گاتے ہیں، بھلے ان کی آواز اچھی نہیں ہے لیکن اس گانے کے عوض میں وہ چاہتے ہیں ایک کپڑا بچھا دیتے تاکہ اس کپڑے میں آپ کچھ ڈالے، 10 ہو 5 ہو جو بھی آپ کے حیثیت سے ڈالے۔ یہ دستور ہے، یہ جو ہے آج کے دور کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایک باکس ہے اس میں کچھ تو ڈالا جائے۔ وہ یہ نہیں بولتے کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے، لیکن وہ یہ بولتے کہ یہ آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچی، آپ نے سنی، اس کے بدلے آپ کو اس کپڑے پر یا اس باکس میں، اس ڈبے میں کچھ ڈالنا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے کہ تم کیوں بوجھل ہو رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے کچھ بھی اجر نہیں چاہتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی، اتنی محنت کر رہے، اتنا وقت لگا رہے، آپ کو کنونس کر رہے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آپ کو بلا رہے، لیکن ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 47 میں آتا ہے، یا عندہم، ان کے پاس، غیب، علم غیب، فہم، کہ وہ یکتبون، لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب علم غیب ان کے پاس ہے، علم غیب ان کے پاس ہے مطلب لوح محفوظ، مطلب کیا وہاں سے وہ کچھ لکھ کر لاتے ہیں، کچھ نقل کر لیتے ہیں، اس لیے یہ تیری اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب وہ کوئی اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ان کے پاس کوئی علم غیب ہے کہ انہوں نے کہیں سے کچھ ایسی بات معلوم کر لی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 48 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واقعہ جو ہے، قصہ بیان کرتے ہیں تاکہ اس قصے سے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو قصہ ہے، یہ ہے آیت نمبر 48 سے۔ 48 میں آتا ہے فَاصْبِرْ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، لِحُکْمِ، حکم کے لیے، ربی کا، اپنے رب کے، اور لا نہیں، تکن ہو، کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح، اذ جب، نادا اس نے پکارا، اور ہوا وہ، مکذوم غم سے بھرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے انتظار کے لیے صبر کرے، اور مچھلی والے مطلب حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جب اس نے اللہ عز و جل کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور یہاں سے آخری آیت تک پورا جو ہے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم کو ملتا ہے سورہ صافات میں آیت نمبر 139 میں، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 140 سورہ صافات، پورے اسی سورے کی آیتیں ہیں۔ جب بھاگ کر بھری کشتی کی طرف پہنچے، مطلب یونس علیہ السلام، 141، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو مغلوب ہو گئے، پھر 142، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ آیت نمبر 143، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے کصاحب الحوت، حوت جو ہے وہ ایک بہت بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسے ویل فش مطلب اس سے تعبیر کر سکتے کہ وہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور جو ہے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اسٹوریو کا پائے تخت تھا، مطلب ان کا کیپٹل تھا، جنہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آیت سورہ یونس آیت نمبر 98 میں ہم کو ملتا ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو مانے ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دینوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں آتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 میں آتا ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔
اب یہاں ہم دیکھتے ہیں جو مخزوم ہے، مخزوم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، قزم الثقا کہتے ہیں مشک کو جو پانی سے لبالب بھر کر اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مخزوم ہیں وہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص کو کہتے ہیں جو غم یا غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہو مگر اس کا اظہار نہ کرے اور اسے دبایا جائے۔ اب یونس علیہ السلام پر جو غموں کی کیفیت تھی وہ کچھ اس طرح تھی۔ سب سے پہلا غم یہ تھا کہ ان کی قوم جو ہے ایمان نہیں لائی تھی، اس کا غم تھا۔ دوسرا جو غم تھا کہ آپ کے بتائے ہوئے عذاب پر عذاب نہ آیا، تو وہ عذاب نہ آنے کا غم تھا۔ تیسرا یہ غم تھا کہ اللہ کے واضح حکم کے بغیر یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، مطلب کوئی پیغمبر اس وقت تک اس بستی کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم نہ دے، تو یونس علیہ السلام جو چھوڑ کر گئے یہ غم تھا۔ پھر جو چوتھا غم تھا وہ یہ تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جو یہ ایک وہ غم تھا۔ تو یہ مخزوم جو ہے اس لیے بیان کیا گیا کہ یونس علیہ السلام اتنے تمام غموں میں ملوث تھے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آگے اسی قصے کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم آیت نمبر 48 پر رکتے ہیں، 5 آیتیں رہ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 5 آیتیں ہم اگلے درس میں کریں گے، کیونکہ یہاں جو یونس علیہ السلام کا قصہ ہے وہ بہت ڈیپلی ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تمام قرآن میں جہاں جہاں یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ان تمام ذکر کو ایک ساتھ لے کر اس واقعے کو ڈیپلی ایکسپلین کیا گیا ہے حدیث کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کا جو ہے ہم اگلی کلاس میں اگلے درس میں دیکھیں گے۔ یہاں اب ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم پڑھے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، کہ یہ واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری عبرت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہ کریں جو ہم سے پہلے لوگوں نے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں استقامت اور ثابت قدمی دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔